اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور یہ تمہیں ناگوار ہے، یعنی قتال طبی طور پر ناگوار اور مشکل ہے کیونکہ اس میں مال بھی لگتا ہے، وطن اور اہل و عیال کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے جسم پر زخم بھی کھانے پڑتے ہیں، بدن کے اعضاء بھی کٹوانے پڑتے ہیں، جان کو قربان کرنے کے لیے بھی پیش کرنا پڑتا ہے، مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ واضح ہے کہ اللہ رب العزت طبی ناگواری کو بیان فرما رہے ہیں کہ طبی طور پر جہاد ناگوار ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے حکم کو ناگوار سمجھتے تھے۔ محض طبعی ناگواری، قابل ملامت و مذمت بھی نہیں، بلکہ طبی ناگواری کے باوجود شریعت پر عمل کر لینا قابل تحسین بھی ہے اور اس سے بندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی اسی قسم میں داخل ہے کہ طبی طور پہ اگرچہ ناگوار ہو سکتا ہے مگر یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے فتح نصیب ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، مارا جائے تو شہید ہے، جنتی ہے، اگر صحیح سلامت واپس آ جائے تو غازی ہے، ثواب کا مستحق ہے، شہادت ہے، مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، جیسے جہاد میں سستی، کاہلی، جو ظاہر میں راحت معلوم ہوتی ہے مگر اس کے نتیجے میں ذلت رسوائی بھی ہے، مال غنیمت ثواب سے محرومی بھی ہے، دشمنوں کا غلبہ بھی ہے۔ نقطہ، عبادات کو لفظ عصا سے تعبیر کرنے کی وجہ، اللہ رب العزت نے جہاد اور نیکی کے کاموں کو عصا کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اس میں نقطہ یہ کہ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور راضی برضا ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے، پھر فرمانبرداری اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، نافرمانی کرنی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے دو چیزیں، حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لو تو دنیا آخرت کی بھلائی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ ایک یہ ہے کہ جو چیز تجھے ناپسند ہو مگر اللہ رب العزت کو پسند ہو تو اللہ کی پسند کو ترجیح دیتے ہوئے اسے زبردستی کر لے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چیز تجھے پسند ہو مگر اللہ رب العزت کو ناپسند ہو تو اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی کو ترجیح دیتے ہوئے اسے زبردستی چھوڑ دے تو تجھے دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی حاصل ہو جائے گی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے نفع نقصان کو، انجام کو پوری طرح اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اس لیے کہ کاموں کا انجام تمہارے علم میں نہیں ہے۔ بس وہ جو بھی حکم دے اس کو حق سمجھ کر دور پڑو، اس پر عمل کر لو اور اپنے خیال اور طبی رغبت کراہت کا اتباع نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں، حکموں میں سراسر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس لیے اس کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور نواہی میں سراسر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اللہ کے آگے اپنی نفسانی خواہشات کو ٹھوکر مار دیں۔ اس آیت سے یہ چیز بالکل واضح ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کو بغیر چون چراں کیے مان لے اور اس پر عمل شروع کر دے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ٹھوکر مار دے، خواہ شریعت کے حکم کی مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے بندے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، اندھا کیا ہے شوق نے دریا ہو یا کنواں، کچھ سوجتا ہی نہیں محبت کے سامنے۔ مخلوق کے فساد اور تباہکاریوں کے 6 اسباب، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلوق پر فساد 6 چیزوں کی وجہ سے آیا ہے۔ نمبر 1، آخرت کے عمل کے ساتھ نیت کمزور ہو گئی تھی۔ نمبر 2، ان لوگوں نے اپنے جسموں کو نفسانی خواہشات کی نظر کر دیا تھا۔ نمبر 3، موت کے اچانک واقع ہونے کے قائل ہونے کے باوجود ان پر امیدیں غلبہ پا گئی تھی۔ نمبر 4، ان لوگوں نے خالق کی رضا خوشنودی پر مخلوق کی رضا خوشنودی کو ترجیح دے دی تھی۔ نمبر 5، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنے نبی کی سنت کو پس پش ڈال دیا تھا۔ نمبر 6، انہوں نے اپنے اسلاف اور نیک لوگوں کی تھوڑی سی کمزوریوں اور لغزشوں کو تو یاد رکھ لیا مگر ان کے بہت سارے فضائل مناقب کو بھول گئے۔ پس عقل مند کو چاہیے اپنے نفس اور طبیعت کے خلاف مجاہدہ کرے تاکہ خواہشات اور شہوات ٹوٹیں اور دل میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کا ذوق و شوق اور محبت پیدا ہو جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے
اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھتے رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔